बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ गई है और कौमी असम्बली के बाद सूबाई असम्बलियों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करते हुए कई नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज के हवाले से जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा ने हुक्म दिया था, आज उस पर फ़ैसला जारी करना था। कमिश्नर इस्लामाबाद ने, चीफ़ कमिश्नर ने, उन्होंने PTI की दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद, जिस पर फिर आज ही तौहीन अदालत दायर हो गई है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, उनकी एक तो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई थी, वो मैंने आपको बताया था, और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मुकम्मल हुआ था। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले बाज़याबी दरख्वास्त थी, जब रिमांड मिल गया तो बाज़याबी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई। फिर उसके बाद उस रिमांड को चैलेंज किया अदालत ने। गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने नोटिस जारी किया। आज नोटिस पर जो फ़रीक़ैन है वो पेश हुए, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया जी कि वो तो 7 दिन का रिमांड मुकम्मल होने के बाद उनको जेल भी भेज दिया गया है। इस बुनियाद पर गैर मुअस्सर हो गई। पहली दरख्वास्त हाई कोर्ट में गैर मुअस्सर हो गई, पूरे 7 दिन रिमांड के उनको दिए गए, और फिर आज समाअत के लिए जब मुकर्रर की गई तो गैर मुअस्सर हो गई। इस्लामाबाद के प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए। वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि आज अहमद जंजुआ को जुडिशल कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अहमद जंजुआ को जुडिशल कर दिया गया, अब ये अपील गैर मुअस्सर हो गई है। ईमान मज़ारी ने कहा कि अदालत अडयाला जेल मुलाकात की इजाज़त दे, जिस पर अदालत ने कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल रूल्स के मुताबिक अहमद जंजुआ से मुलाकात की इजाज़त दें, और अदालत ने गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। आज चूँकि उनको जुडिशल किया गया था तो आज ही उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त ताहिर अब्बास सिप्रा ने फ़रीक़ैन को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। तो ये उनकी ज़मानत का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। अब देखना ये है कि ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ता है। मंडी बहाउद्दीन से इम्तियाज़ जो MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बाज़याबी की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। तो पुलिस ने आज रिपोर्ट जमा करवा दी है कि हमने उनको गिरफ़्तार किया है और उनके ख़िलाफ़ 5 मुकदमात पुलिस में हैं, 1 मुकदमा उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में है, और आज उनको पेश करके 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। तो जो MNA की बाज़याबी की दरख्वास्त थी अदालत ने वो भी गैर मुअस्सर करके ख़त्म कर दी। अब पहले हम बात कर लेते हैं जो ऑर्डर जारी हुआ है, और ये ऑर्डर किसका है। ये ऑर्डर जारी किया गया है चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ICT इस्लामाबाद की जानिब से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट दिस इज़ अ फेडरल कैपिटल। ये 10 पैराग्राफ पर मुश्तमिल तवील तफसीली फ़ैसला है। वो कहते हैं एक बात आपको याद रखनी चाहिए, ये या अदालत को बताया जा रहा है या अवाम पाकिस्तान को, कि याद रखिएगा, इस्लामाबाद को याद रखिएगा। क्या याद रखना है जी? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट दिस इज़ अ फेडरल कैपिटल। ये वफाकी कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, विद प्रेजेंस ऑफ अबाउट मोर दैन 60 एम्बेसीज एंड डिप्लोमेट्स देयर इन, कि यहाँ पे 60 एम्बेसीज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक की, और यहाँ पे सफारतकार रहते हैं। आल्सो देयर आर नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन इस्लामाबाद, और ये भी याद रखिएगा कि इस्लामाबाद में नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क करती हैं। दीज डिप्लोमेट्स एंड फॉरेनर्स रिजाइड्स इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद एंड मूव टू एंड फ्राम ड्यूरिंग द डे, कि वो सारा दिन एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ सेक्टर्स से इस्लामाबाद में वो मूव करते रहते हैं। अब केस इतना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमें आप इस्लामाबाद जो एहतजाज है उसकी इजाज़त दे दें, और एहतजाज की इजाज़त आप हमें इस तरह से दें कि आप प्रेस क्लब के बाहर हमें एहतजाज की इजाज़त दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को दरख्वास्त दी, उन्होंने समाअत की। उन्होंने जुम्मे वाले दिन एहतजाज होना था, उन्होंने कहा चूँकि जुम्मे का टाइम तो आज गुजर गया है तो सोमवार वाले दिन इनकी दरख्वास्त को डिसाइड कर दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी और जमात का थ्रेट है या किसी और जमात ने धरना दिया हुआ तो उसका ये मतलब नहीं है भाई ये जो पिटिशनर पार्टी है इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनको दबा के बैठ जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। उस पर आज इस्लामाबाद में जो एहतजाज होना था ये उसका ऑर्डर है। The protest and rallies in city adversely affects the movement of these diplomats and foreigners. Also, the presence of law enforcement agencies for protection of protesters and blockage of certain routes
portray wrong image of city in general and the country in particular کہ احتجاج اور ریلیوں کے لیے جو پولیس ڈیپیوٹ کی جاتی ہے اور وہ جس طریقے سے اپنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں، تو اس سے امیج پورے پاکستان میں امیج بڑا اسلام آباد کا وفاقی دارالحکومت کا امیج اچھا نہیں چاہتا، اس وجہ سے اجازت نہیں دیا۔ بڑی کیا بات ہے، محنت بڑی کی ہے پورے آرڈر پہ۔ Apart from that, around 500,000 people travel into Islamabad from adjacent areas by working study purpose on daily basis. تقریباً 5,000 جو 500,000 یہ 500,000 جو 5 لاکھ لوگ ہیں، یہ اسلام آباد سے مختلف شہروں میں یہ آتے جاتے رہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں۔ پرپز ٹو ڈیلی بیسس 500,000 ڈیلی بیسس پہ آتے جاتے ہیں۔ دی بلاکیج آف روٹس ڈپرائیو دیم آف دیئر فنڈامنٹل رائٹس، اور اگر آپ رستوں کو بند کر دیں تو یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی وہ بات کرتے ہیں، بھئی ہمیں ایک سائٹ پر کسی پارک میں جگہ دے دیں، وہاں تو کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن نہیں، پورا آرڈر لکھ دیا۔ ان ویو آف ابو every type of protest rallies in Islamabad is restricted and your application is hereby rejected۔ یہ جناب یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی درخواست نہیں خارج کی گئی، یہ بیسیکلی پیغام دیا گیا ہے معزز عدالتوں کو کہ آپ کرتے رہیں آرڈر، اور آپ بھی جب تک اس طرح کے آرڈر کریں گے، پچھلے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، ہر 15 دن بعد درخواست آتی ہے کہ جی پروٹیسٹ یا ریلی کی اجازت دی جائے اسلام آباد میں، اور سنتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور جب تک یہ کوئی جسٹس بابر ستار صاحب یا محسن اختر کیانی صاحب جیسے معزز عدالت میں نہیں جائے گا معاملہ، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر اسلام آباد میں جلسے اور احتجاج کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر عامر مسعود مغل نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، جس میں سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود ضلعی انتظامیہ نے درخواست پر فیصلہ نہیں کیا، فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ 22 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف کمشنر اور درخواست گزار کو دوبارہ ملاقات کی ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ چیف کمشنر کو ہم نے انہیں چائے پلانے کے لیے ملاقات کا نہیں کہا تھا، بلکہ یہ ملاقات کریں اور اس میں جلسے سے متعلق معاملات طے کریں۔ اور یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب نے جلسے کا حکم دیا، این او سی جاری ہو گئی، این او سی جاری ہونے کے بعد رات کو این او سی منسوخ ہو گئی، وہ جو ترنول جو چوک پہ ہونا تھا جلسہ، پھر اس کے خلاف یہ آئے تو بابر ستار صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے، تو عامر فاروق صاحب کے پاس لگ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو پرانا فیصلہ تھا انہی ہدایات کے ساتھ اس درخواست کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے، وہ ڈسپوز آف ہوگی۔ اب آج تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو جلسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی، اور اب یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں کل سماعت ہوگی۔ معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب دوبارہ سماعت کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے 21 ناموں پر مشتمل جو ترجیحی فہرست ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ کون سی 21 خواتین ہیں جو قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف بھیج رہی ہے؟ عالیہ حمزہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر کنول شوزب، سیمابیہ طاہر، روبینہ شاہین، روبینہ جمیل، فرخندہ کوکب، صنم جاوید، ریحانہ ڈار، شہناز طارق خان، مصباح ظفر، آمنہ علی، مہر النساء سجاد، ملیحہ علی اصغر، ڈاکٹر سمیرہ شمس، نادیہ خٹک، مومنہ باسط، نینا ارشد، صبا بی بی، ساجدہ گلزار، لبنہ حمید اور نائلہ مروت کے نام شامل ہیں۔ اس میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو 9 مئی کے واقعات میں جو خواتین جیلوں میں رہیں، اور خیبر پختونخوا میں جن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ڈیتھ ہوئی تھی 9 مئی میں، ان میں کئی ایک کی جو بیوہ ہیں ان کو بھی خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں دی گئی ہے، ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 39 جو ممبران اسمبلی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا تسلیم کرتے ہوئے، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے 39 تھے جنہوں نے نامینیشن پیپر پر پی ٹی آئی لکھا تھا۔ عدالت نے جو آزاد تھے ان کو بھی کہا تھا بھی ان کو بھی شامل کریں۔ آزاد پر انہوں نے سپریم کورٹ سے پوچھ لیا کہ بھائی ان کی تو پارٹی انتخابات چونکہ ابھی تک ویلڈ نہیں ہوئے، تو ان کا کون سا عہدیدار ہے جو دستخط کرے گا؟
اب عدالت ان سے پوچھے گی کہ جن 39 کو آپ نے مان کے کر دیا ہے نوٹیفیکیشن، جب انہوں نے نومینیشن پیپر جمع کروائے تھے تو اس وقت بھی تو ان کے پارٹی انتخابات کالعدم ہو چکے تھے، بلے کا نشان بھی لے لیا گیا تھا، پارٹی انتخابات بھی کالعدم ہو چکے تھے۔ اب تو مارچ کے پہلے ہفتے میں وہ دوبارہ انتخابات کروا چکے ہیں جو آپ کے پاس زیر التوا ہے، جس کو آپ نے آج تک کالعدم نہیں قرار دیا۔ تو آج تو پھر بھی ویلیڈیٹی بنتی ہے، پہلے تو نہیں تھی۔ اور کل انہوں نے اتوار والے دن 3 رکنی اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 105 میں سے صرف 29 ارکان تحریک انصاف کے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ڈکلیئر کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فہرست جاری کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی حمایت سے 105 ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے، 105 میں سے 29 کو پی ٹی آئی کا تسلیم کرتے ہوئے ان کا آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے نا، آپ سمجھیں کہ یہ تمام کے ہی ہیں، کیونکہ جب آپ نے پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی مان لیا، پولیٹیکل پارٹی مان لیا ہے، اب آ گئی ایک ہی بات پہ کہ بھائی اب دستخط کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس نے نومینیشن پیپرز پہ دستخط کیے تھے۔ آپ ان دستخطوں کو مان رہے ہیں تو اب بھی ماننے پڑیں گے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ معاملہ حل کر دے گی چند دن میں۔ تو پنجاب اسمبلی سے کتنے ہو گئے جی؟ 29، 105 میں سے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے جی خیبر پختونخوا اسمبلی، جہاں 91 ارکان کی حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی کو۔ 91 میں سے 58 ارکان کو پاکستان تحریک انصاف کا تسلیم کر دیا ہے اور ان کے ارکان اسمبلی ڈکلیئر کر دیے ہیں، الیکشن کمیشن نے فہرست جاری کر دی ہے۔ 91 میں سے 58 خیبر پختونخوا میں اچھی خاصی تعداد میں کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے ٹوٹل 9 ارکان تھے، 9 میں سے 6 ارکان نے تحریک انصاف کے رکن ڈکلیئر کر دیا ہے، اور تحریک انصاف کو ایوان میں 9 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ 39 قومی اسمبلی، 29 پنجاب اسمبلی، 58 خیبر پختونخوا اسمبلی اور 6 سندھ اسمبلی۔ اب اسی کو بھی مان لینا تو پھر بھی ان کے پاس میجورٹی نہیں رہتی۔ اگلی بات تو ہے نا کہ الٹیمیٹ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ 2 دن بعد ہو جائے، ہفتے بعد ہو جائے، 10 دن بعد ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں جا کے کون سے تیر مار لینے ہیں؟ اصل چیز ہے کہ جو سارا معاملہ پینڈنگ پڑا ہے نا، کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، وہ بھلے سپٹمبر میں جا کے بینچ بیٹھ جائے، وہ دوبارہ سن لے، لیکن تب تک وہ تو ختم نا، جنہوں نے آئینی ترمیم کرنی تھی اور آئینی ترمیم کے لیے اکثریت چاہیے تھی وہ تو ختم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 15 دن بعد ہو جائیں مخصوص نشستوں کا، وہ 1 مہینے بعد ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کو صرف فی الحال اتنا ایج ہے کہ وہ اسمبلی کی بڑی جماعت بن جائے گی اور وہ آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ پھر آگے جا کے جو فارم 45 کا جو اکتوبر تک معاملات کھلیں گے معزز چیف جسٹس کے آنے کے بعد، تو پھر معاملات وہ دسمبر اور اسی سال چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔